السلام علیکم ایوری ون، دس از اویس مختار. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. جیکی چین ایک مشہور فلم اسٹار ہے. ان کی کوٹیشن ہے وہ یہ کہ اپنی کمپنی سے پیار نہ کرو، اپنے کام سے پیار کرو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کب آپ کی کمپنی آپ سے پیار کرنا روک دے. اور ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی پروفیشن کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ لائلٹی ٹو کمپنی کا ہے، لائلٹی ٹو اینی آرگنائزیشن کا ہے، اور دوسرا راستہ لائلٹی ٹو یور ورک کا ہے. اور ان دونوں راستوں کے اندر کامیابی آپ کو بالآخر مل جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فائدہ بھی ہیں. جب بھی آپ کمپنی کے لیول سے جانا شروع کرتے ہیں اور اس پروفیشن کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کسی بھی کمپنی کے اندر 5، 10، 15، 20 سال کا عرصہ گزارنا ہوتا ہے. اس کمپنی کے سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کمپنی کے اندر اپنا اسٹرانگ بیس بنانا ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. آپ کی اس کمپنی کے سسٹم سے اور اس کمپنی کے اندر کام کرنے کے طور طریقوں سے اتنی زیادہ مہارت ہو جاتی ہے کہ کمپنی یہ سوچ نہیں سکتی کہ وہ آپ کو چھوڑے. دوسری جانب دوسرا جو راستہ ہے وہ اپنی اسکلز کو مضبوط کرنے کا ہے، جس کے اندر آپ اپنی جو اسکلز ہیں اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں، پروفیشنل کورسز کرتے ہیں، اپنے کام کو بہتر بناتے ہیں، اپنے کام کو یونیک بناتے ہیں، اپنے کام کو اٹریکٹیو اور انٹریکٹیو بناتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر تمہیں یہ پرٹیکولر کام کرانا ہے تو اس کام کو کرانے کے لیے اس فیلڈ کے اندر اس شخص سے بہتر کوئی آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے آپ کوئی سا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. اب ڈرا بیکس کی بات کرتے ہیں تو پہلا جو راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا لائلٹی ٹو کمپنی کا ہے، وہ یہ ہے کہ کرنٹ سینیریو کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جب کمپنیز کے اوپر برا وقت آیا، کمپنیز نے لاس کے اندر جانا شروع کیا، تو پہلا خیال جو ان کے ذہن کے اندر آیا وہ یہ تھا کہ اپنے امپلائیز کو کیسے لے آف کیا جا سکے، اپنے امپلائیز کی سیلری کو کیسے کٹ آف کیا جا سکے. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہے اور ٹریننگ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور امپلائیز کو کام کے اوپر موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ چیز باور کرائی جاتی ہے کہ وی آر لائک اے فیملی، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. لیکن جب کمپنی کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے یا کمپنی لاس کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو یہ فیملی والا کانسیپٹ کہیں بیک آف ہو جاتا ہے، کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور کمپنی اپنے امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کر دیتی ہے. اب ریئل فیملیز کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اگر گھر کے اندر باپ کی جاب چلی جائے اور وہ کمانے کے قابل نہ رہے اور گھر کے اوپر برا وقت آ جائے اور کھانے پینے میں مشکلات آنی پڑے، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ فیملی یہ کہتی ہو کہ یار 10 بچے ہیں اس میں سے 5 بچے ہم لے آف کر دیتے ہیں تاکہ ہم 5 بچوں کو سنبھال سکیں. کبھی آپ نے سنا ایسا؟ نہیں، کبھی آپ ایسا نہیں سنیں گے. لیکن جو فیک فیملیز ہوتی ہیں، یعنی کہ میں کمپنیز کو کہہ رہا ہوں فیک فیملیز، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کمپنیز کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو کمپنی اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے اور پروفیٹیبل لیول کے اوپر جانے کے لیے اپنے امپلائیز کو لے آف بھی کرتی ہے، اپنے امپلائیز کو ڈاؤن سائز بھی کرتی ہے، اپنے امپلائیز کی سیلری کٹ آف بھی کرتی ہے، کچھ پرسنٹیج بھی کاٹ لیتی ہے، ان پیڈ لیوز کے اوپر بھی بھیج دیتی ہے. بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کے اندر کمپنی پھر پروفیٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، اور صحیح ہے ان کے لیے، اٹس اوکے، کیونکہ کمپنی کا کام ہی ہے پروفٹ کمانا ود اور ود آؤٹ امپلائیز، اور وہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صحیح ہے، اٹس اوکے فار دیم. لیکن یہاں پہ سفر کون کرتا ہے؟ سفر امپلائی کرتا ہے. لہٰذا اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ فیملی ایک ہی ہے جو کہ آپ کے بلڈ ریلیشن کے ساتھ ہے، اور جو کمپنیز آپ کو باور کرا رہی ہوتی ہیں کہ وی آر لائک اے فیملی، وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کمپنی کسی ڈراسٹک سچویشن کے اندر نہیں آ جاتی. ونس وہ کسی کیٹاسٹرافک سچویشن کے اندر آتی ہے تو ان کے سامنے سب سے پہلا راستہ ہوتا ہے امپلائیز کی فائنینشیلس کو ہٹ کرنے کا، اور وہ کرتے ہیں کیونکہ اور ان کو اس کا پورا حق بھی حاصل ہے، لیگلی بھی الاؤڈ ہے. لیکن آپ جب ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ وہ راستہ اپنائیں جو زیادہ سسٹینیبل ہو اور جو زیادہ دیر پاؤ. اور جو میں نے پہلا راستہ بتایا کہ کمپنی کے اندر اپنی اسٹیبل پوزیشن بنانے کا، وہ ایک حد تک صحیح تو ہے، لیکن اس کا ڈرا بیک بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی برا وقت آتا ہے تو آپ کی پوزیشن کتنی بھی اسٹرانگ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو کمپنی.
کمپنی اپنے آپ کو پروفیٹیبل شو کرنے کے لیے، پروفٹ کی طرف جانے کے لیے آپ کو لے آف کر سکتی ہے۔ دوسری جانب جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے اپنی اسکلز کے اوپر کام کرنے کا۔ آپ اپنی اسکلز کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ اپنی اسکلز کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کو اگر تم نے کرانا ہے تو اس پوری انڈسٹری کے اندر اس پرٹیکولر شخص سے بہتر کوئی شخص تمہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں، اپنے کام کو بہتر بناتے ہیں، مارکیٹ کے اندر اپنا ایک نام بناتے ہیں۔ حالیہ دور کے اندر جو اکنامک کرائسس آیا، اس کے اندر بہت زیادہ جو لوگوں نے سروائیو کیا اچھے سے وہ فری لینسرز تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز تھیں کہ اگر ایک کمپنی ان کی ایکسپرٹیز کو نہیں لینا چاہتی ڈیو ٹو اکنامیکل ان کے مسائل، تو وہ کسی اور کمپنیز کو آفر کرتی ہے۔ لیکن جاب ڈوئنگ بندے جو کہ جاب کو فوکس کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنی جو تمام پلاننگ ہے وہ اپنی کمپنی کو دیکھتے ہوئے بنائی تھی، اپنے کام کو دیکھتے ہوئے نہیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ لیکن جو فری لینسرز تھے یا جو لوگ اپنے اسکلز کے اوپر توجہ دیتے تھے، اس کیس کے اندر ان کے پاس بڑا اچھا ٹائم آیا کہ وہ اپنی اسکلز کو کسی کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس سے پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو لیونگ رائٹ ناؤ، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹس ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، کوئی سوالات ہیں، تو آپ فیل فری کمنٹ باکس کے اندر لکھیں، کیونکہ اگر میرے سامنے یہ دو راستے ہوتے تو میں اسکلز والے راستے کو کا انتخاب کرتا، اور کر بھی رہا ہوں، اپنی اسکلز کو بہتر بنا بھی رہا ہوں، کیونکہ اس سینیریو کے اندر میرے پاس فریڈم ہے، فریڈم آف چوائس ہے۔ میں کسی بھی کمپنیز کو اپنی سروسز آفر کر سکتا ہوں، کسی بھی انڈیویجول کو اپنی سروسز آفر کر سکتا ہوں، آن لائن فری لینس اپنی سروسز آفر کر سکتا ہوں، اور اس سے اپنا بریڈ اینڈ بٹر چلا سکتا ہوں۔ لیکن اس کیس کے اندر آئی ایم باؤنڈ ود ون کمپنی، اور میں اور کمپنی بڑے آرام سے مجھے میرے رائٹس کو وائلیٹ کر سکتی ہے، اور جس کا اس کے پاس لیگل حق بھی ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ السلام علیکم۔